جیسا کہ میں نے کہا کہ سعودی عرب میں 4 نبی آ کر تھے. ایک ہود علیہ السلام، دوسرا صالح علیہ السلام، تیسرا شعیب علیہ السلام، چوتھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صالح علیہ السلام جو ہے نا سعودی کے اطراف میں جو ہے نا یہ آ کرتے ہیں. اچھا، یہ کس قوم کے پاس آ کرتے ہیں؟ قوم سمود کے پاس. قوم سمود. سمود کا معنی کیا ہے؟ کم جو پانی اسے بولتی ہیں. الصمد بولتے ہیں کہ قلیل الماء، کم پانی جو ہوتا ہے اسے بولتی ہیں کہ الصمد. یہاں پانی کم ہوتا ہے. یعنی سمود کا معنی جو ہے نا، سمود کا معنی جہاں پانی کم ہوتا ہے اسے بولتی ہیں. صالح کا جو لفظ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے 9 مرتبہ آ کر ہے. صالح کا جو لفظ قرآن میں 9 مرتبہ آ کر ہے. اور سمود کا جو لفظ قرآن میں 20 پر 4 مرتبہ آ کر ہے. 20 پر 4 مرتبہ. اچھا، یہ قوم سمود کہاں رہتے تھے؟ آپ یوٹیوب میں بھی لکھ سکتے ہیں مدائن صالح. آپ یوٹیوب میں لکھیں کہ مدائن صالح، وہاں جو ہے نا قوم صالح رہتے تھے. مدائن صالح. اصل پہلے ان کا نام کیا تھا؟ اصحاب الحجر. یہ پہلے جو ہے نا جو یہ لوگ قوم سمود جہاں رہتے تھے ان کو بولتے تھے کہ اصحاب الحجر. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. مرسلین، اصحاب الحجر. حجر بولتے ہیں یہ سمجھو کہ جو نا بارڈر. ایک قوم صالح یہاں رہتے تھے اطراف، یعنی کہ گویا کہ ان کا ایک خاص قوم ہوتا تھا، بارڈر ہوتا ہے. حجر بولتے ہیں کہ بارڈر. یعنی کہ قوم سمود جو ہے نا آج بھی آپ یوٹیوب میں لکھیں مدائن صالح، وہیں پہ جو ہے نا قوم سمود رہتے تھے. اور صالح علیہ السلام یہ بھی کس کی نسل سے ہی؟ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام کی نسل سے. ہود علیہ السلام بھی سام کی نسل سے ہی. صالح علیہ السلام بھی جو ہے نا سام کی نسل سے ہی، جو نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں سام کی نسل سے. اچھا، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے قصہ، 70 لوگ جو گئے تھے کعبۃ اللہ کے پاس، وہاں جا کے دعا مانگے تھے. یہی ہے عاد ثانی. ان کو عاد ثانی بولتے ہیں. عاد اول کون تھے؟ جو ہلاک ہو گئے. عاد ثانی جس کے نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام. وہ کون تھی؟ 70 لوگ جو دعا مانگے تھے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے. یہی 70 لوگ جانے جانے بتوں کی عبادت شروع کر لیتے ہیں. یہی 70 لوگ جانے جانے جو نا بتوں کی عبادت جو نا یہ لوگ شروع کرتے ہیں. یہاں بتوں کا نام ذکر نہیں ہے. یہ صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود کون سی بت کو پوجا کرتے تھے وہ ذکر نہیں ہے. وہ ذکر نہیں. ہاں لیکن جو نا اتنا ذکر ہے کہ جو نا جس طرح قوم ہود علیہ السلام کی قوم جو نا بت کی عبادت کرتے تھے، اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم جو نا بت کی عبادت کرتے تھے. اچھا، یہ قوم سمود یہ کیسے تھے؟ کتنے طاقتور تھے؟ کتنے طاقتور تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اپنے ہاتھ، جیسا کہ پہاڑ ہوتا ہے، ہم پہاڑ میں سوراخ ڈالنا تو کرین بلاتے ہیں یا کوئی بڑا مشین لا کے جو نا پہاڑ میں سوراخ ڈالتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے پہاڑ میں سوراخ ڈالتے تھے. اپنے ہاتھوں سے. اتنے طاقتور تھے لوگ. اتنے کہ قوم سمود جو ہے نا بس اپنے ہاتھ. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا پہاڑ میں گھر بناتے تھے لوگ. آپ بھی آپ دیکھ مدائن صالح آپ لکھیے یوٹیوب میں، آپ کو نظر آئے گا ان کا گھر پہاڑ کے اندر اندر سوراخ میں ہے. آپ کو نظر آئے گا اچھی طریقے سے. بلکہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ قوم سمود کا ایک شخص ایک بڑا پہاڑ میں جو ہے گھر بناتا تھا. ایک شخص صرف سنگل. قوم سمود کا ایک شخص جو ہے نا پہاڑ میں جو ہے سوراخ بناتا تھا، پھر جو ہے نا اس میں روم، اس کا گھر جیسے ہم گھر بناتے ہیں اس طرح پہاڑ میں گھر بناتا تھا. صرف ایک انسان. اس میں وہ 1000 سال رہتے تھے. 1000 سال ہونے کا 1000 سال یا 100 سال ہے، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. 1000 سال یا 100 سال وہاں رہتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا دوبارہ اس گھر کو اچھی طریقے سے بناتے تھے. یعنی کہ قوم سمود جو ہے نا بڑے طاقتور لوگ تھے. یہ بھی جو ہے نا بڑے طاقتور لوگ تھے. اس کے بعد اب قوم میں شرک زیادہ ہو گیا. صالح علیہ السلام کی قوم میں جو ہے نا شرک زیادہ ہو گیا. تو وہاں کون آتے ہیں؟ صالح علیہ السلام آتے ہیں. جب قوم سمود والوں نے شرک شروع کر دی تو وہاں کون آتے ہیں؟ صالح علیہ السلام جو نا آتے ہیں نبی بن کر. صالح علیہ السلام نبی بن کر آتے ہیں. اب صالح علیہ السلام قوم والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے تم اللہ کی عبادت کرو، بت کی عبادت نہ کرو. تو وہی جو نا قوم والے جو نا وہی گالیاں دیتے ہیں، فلاں اے صالح تم جھوٹے ہیں، فلاں فلاں، نعوذ باللہ. صالح السلام کو جو نا گالیاں دینے لگتے ہیں. لیکن صالح علیہ السلام جب دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک شخص قوم سمود میں سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے صالح اگر تم نیک ہیں تو
اس پہاڑ سے ایک اونٹ کو لے کر آؤ. صالح اگر تم نیک ہی اس پہاڑ سے اونٹ کو نکالو. اگر تم نیک ہی تو اگر تم واقعی معنوں میں نیک ہی نبی ہی نیک نہیں نبی ہی اے صالح اگر تم نبی ہی اس پہاڑ سے تم جو نا اونٹ کو نکالو. تو صالح علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے مصیبت کے وقت نماز. کوئی بھی انسان جب آزمائش میں ہوتا ہے کوئی بڑا سا بڑا کام کرنا چاہتا ہے نماز سے بس. یوسف علیہ السلام جیل میں نماز پڑھے تھے تو یہاں یہ نماز پڑھتے ہیں صالح علیہ السلام. پھر اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے ایک اونٹ نکالتے. تو صالح علیہ السلام کیونکہ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے تو ڈائریکٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے جو ہے نا اونٹ کو نکالتے ہیں. یہ جو بات جو مشہور ہے لوگوں میں پہاڑ سے اونٹ نکلتا ہے بعض علماء نے کہا کہ صحیح نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ صحیح نہیں ہے. ہاں لیکن جو ہے نا اونٹ جو ہے نا نکل کے آتا ہے. اچھا اونٹ کیسے ہوتی ہے؟ وہ پریگننٹ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. پیٹ میں بچہ یعنی کہ سعودی عرب میں اونٹ ایک ہوتا ہے کہ نارمل اونٹ. یہ جس اونٹ کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. ان کے سب سے خوبصورت اونٹ جو نا نکل کے آتا ہے پہاڑ کی طرف سے. جو سمجھو کہ پہاڑ کی طرف سے ایک اونٹ نکل کے آتا ہے. وہ اونٹ کیسا ہوتا ہے؟ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس اونٹ کے. اب اونٹ آ گیا. اب قوم والوں نے کہا کہ اونٹ آ گیا اب ایمان لانا ہے کیونکہ ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کیا کہا؟ اے صالح علیہ السلام اگر تم نبی ہی تو یہاں سے اونٹ لے کر آؤ. تو اللہ کے حکم سے اونٹ لے کر آ گئے. لیکن بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں صالح علیہ السلام پر. پورے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. بہت کم لوگ. جیسا کہ آپ دیکھیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد اگر تم سچے نبی ہیں تو اس چاند کو دو ادا کرو. اقتربت الساعة وانشق القمر. اے نبی اگر تم سچی تو چاند کو دو ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کو دو ادا کیا لیکن ایمان لانے والے بہت کم تھے. اس طرح یہاں بھی جب صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اونٹ لاتے ہیں ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں. بہت کم لوگ جو نا صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. ہاں اب اس کے بعد اب اونٹ آ گئی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے دیکھیے یہ جو کنواں میں جو پانی ہے ایک دن صرف اونٹ نہیں پیے گی. اللہ کی اونٹ نہیں پیے گی. یہ کنواں میں جو پانی ہے ایک دن صرف اللہ کی اونٹ نہیں پیے گی. دوسرے کوئی بھی جو نا اس کنواں کے قریب نہیں ہوئیں گے. جیسے کہ آج کا دن ہے صرف اللہ کی اونٹ نہیں پانی پیے گی. کوئی اس اونٹ اس کنواں سے پانی نہیں پیے گا. دوسرے دن پورے قوم والے اس کنواں سے پانی پینا ہے لیکن اللہ کی اونٹنی پانی نہیں پیے گی. یعنی کہ ایک دن کنواں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی ایک دن تم پینا ہے. یعنی کہ آزمائی شروع ہو گیا. حتیٰ کہ کیسا ہوتا ہے کہ جو نا ایک دن جو ہے نا قوم والے پانی نہیں پیتے تھے کیونکہ کنواں میں صرف کون پینا ہے؟ اونٹنی. جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن اتنا زیادہ دودھ نکالتی تھی اونٹنی. وہ پورا دودھ جو نا قوم والے پیتے تھے. پورا دودھ قوم والے پیتے تھے. یعنی کہ پورا کنواں کا پانی جو نا وہ اونٹنی پی لیتی تھی اور اتنا ہی دودھ جو نا وہ نکالتی تھی. پورے قوم والے جو نا دودھ سے سیراب ہوتے تھے. یعنی کہ ایک اونٹنی آنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ جو نا ایک دن جو ہے نا اونٹنی جو نا اس کنواں سے پانی پیے گی. دوسرے کوئی اس کنواں کے قریب نہیں ہوگا. دوسرے دن آپ لوگ جو نا اس کنواں سے پانی پیئیں گے. اچھی بات ایسے ہی ہوا. اب کیونکہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی کم تھے. کم لوگ تھے ایمان لانے والے. تو یہ جو لوگ تھے مالدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو غریب لوگ تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا ان سے کہتے ہیں مومنوں سے کہتے ہیں کافر جو نا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان سے کہتے ہیں کہ تم کیوں صالح علیہ السلام پر ایمان لائے؟ کافر جو صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان سے کہتے ہیں تم کیوں صالح علیہ السلام پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا کہ جو غریب لوگ تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی انا بما یعنی کہ ہم کو یقین ہے کہ جو سچا نبی ہے وہ سچا نبی ہے اس وجہ سے ہم نے ایمان لایا. یعنی کہ اس طرح جو نا وہ قوم میں لڑائی جھگڑا چلتا تھا. وہ بولتے تھے کافر بولتے تھے کہ ہم سچے ہیں. یہ جو صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں. اس طرح لڑائی جھگڑا جو نا آپس میں جو نا چلتا تھا. یہاں تک کہ جو نا پانی کی جو باری تھی ایک دن اللہ کی اونٹنی پیے گی ایک دن قوم والے پیئیں گے. یہ قوم والوں کو رہ نہیں گیا. قوم والوں نے کہا کہ یہ کنواں ہمارا ہے یہ اونٹنی کیوں؟ جس دن اونٹنی پیے گی تو ہم نہیں پینا یہ ایسا کیوں؟ یہ قوم والوں کو نہیں رہا. قوم والوں نے کہا کہ نہیں اسے کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے. تو قوم والوں نے پورے قوم سمود نے پلاننگ کی ہم اس اونٹنی کو قتل کریں گے. اچھا اونٹنی کو قتل کرنے کی پلان کیسا ہوا؟
کیسا لوگ سوچے اونٹنی کو قتل کرنے کا. ایک خوبصورت عورت تھی قوم سمود میں سے, ایک خوبصورت عورت تھی. اس نے ایک شخص سے کہتی ہے جس کا نام مسرع, میم صاد را عین, مسرع بن مہرج, قوم سمود کا ایک کافر تھا مسرع. ایک خوبصورت عورت سے کہتی ہے اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس اونٹی کو قتل کر. ایک خوبصورت عورت کہتی ہے کہ جو نا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جو اس اونٹی کو قتل کر. یہاں اس طرح ایک اور جو شخص تھا قدار بن سالف. ہاں, قدار بن سالف جو ہے نا وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے, اصل جاتا ہے, اس کی 4 بیٹیاں تھے. تو قدار کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بوڑھی عورت وہ کہتی ہے اے قدار, اگر تو اونٹ کو قتل کر دیا 4 بیٹیوں میں سے جس سے چاہے تو شادی کر لے. یہاں بوڑھی آفر دیتی ہے کسے؟ قدار کو. وہاں ایک خوبصورت عورت آفر دیتی ہے مسرع کو. اب یہ قدار اور مسرع یہ دونوں پلاننگ کرتی ہیں. اب قتل کرنا ہے کسے؟ اونٹنی کو قتل کرنا ہے, تبھی ہم کو عورت ملے گی. اس طرح قدار اور مسرع یہاں تک کہ پورے قوم والے مل جاتی. شروع میں 9 لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بات ماننے والے ہوتے ہیں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اس طرح 9 لوگ جو نا, جیسا کہ ہم بولتے ہیں جو نا, ایک ہوتا ہے کہ کافر, ایک ہوتا ہے کہ کٹر کافر. اس طرح قوم سمود میں جو تھا کٹر جو لوگ تھے جو قتل کرنا ہی ہے اللہ کی اونٹنی کو, وہ 9 لوگ تھے. یہاں تک کہ جو نا 9 لوگ کو ساتھ دینے والے پورے قوم والے تھے. جب پورے قوم والے ساتھ دیتے ہیں تو جو نا یہ 2 لوگ کہتے ہیں کہ ہم قتل کریں گے. تو یہاں سے مسرع جو ہے نا تیر چلاتا ہے, سیدھا جا کے جو ہے نا اونٹ کے جو ہے نا پیر میں جا کے لگتا ہے. اونٹ کے پیر میں لگتا ہے تیر, تو اونٹ گر جاتا ہے, اونٹ جو ہے نا گر جاتا ہے. تو اس کے بعد قدار کیا کرتا ہے, تلوار لے کے جو ہے نا اونٹ کے گردن میں جو ہے نا نہر کر دیتا ہے, ذبح کر, جس طرح اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اس طرح جو ہے نا وہ ذبح کر دیتا ہے. اس طرح اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا. اللہ کی اونٹنی تھی ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی تھی. اب یہ کب ہوا؟ مفسرین نے فرمایا کہ چہشمبے کے دن, یوم الاربعاء, چہشمبے کے دن, بدھ کے دن ہوا. بدھ کے انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا. اس کے بعد صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اسی وقت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن تک آپ کے لیے ٹائم ہے, آپ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. 3 دن کا مہلت کیوں دیا گیا؟ تو وہاں بھی مفسرین نے کہا کہ شاید وہ توبہ کر لے, شاید وہ توبہ کر لے. آج بھی کتنے ایسے گنہگار ہیں جن کو اللہ نے مال دیا, سب کچھ دیا, آج بھی جو نا اسی پہ اڑے ہوئے. یعنی کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نا آپ گناہ پہ چل جاؤ. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ 3 دن تک ڈھیل دیتے ہیں. چہشمبے کے دن انہوں نے جو ہے نا قتل کیے کسے؟ اونٹنی کو. اب چہشمبے کے دن رات یہ جو 9 لوگ جو کٹر تھے انہوں نے یہ پلاننگ کی, ہم رات صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے, مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. رات ہم صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے. لَنُبَيِّتَنَّهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ہم رات جو ہے نا صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور بولیں گے صبح میں ہم کو معلوم نہیں, بول دیں گے ہو گیا مسئلہ ختم. اچھی بات ہے. اب یہ 9 لوگ صالح علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ اطراف بیٹھ جاتے ہیں, اطراف بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ جب صالح علیہ السلام رات میں باہر آئیں گے تو ہم قتل کر دیں گے. تو گھر کے اطراف بیٹھ گئے تو مفسرین نے فرمایا کہ پتھر آ کے ان کے اوپر گر گیا. یہ 9 لوگ جو نا عذاب سے پہلے جو نا مر گئے, عذاب آنے سے پہلے جو نا یہ 9 لوگ جو نا پورے کے پورے جو نا مر گئے, پورے کے پورے مر گئے. ہاں, یہاں ایک ہوتا ہے کہ جو نا میں گناہ کرتا ہوں, مثال طور پر میں گناہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ دینے والے 10 لوگ ہی, تو ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا مجھے گناہ ملتا ہے. ان کو بھی اتنا, جیسا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں مثال طور پر, 10 لوگ بولتے ہیں کہ چلو پیو, کوئی حرج کی بات نہیں, پیو, 10 لوگ ساتھ دیتے ہیں مجھے, تو ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. اس طرح یہ جو 9 لوگ تھے, اصل قتل کرنے والے کون تھے؟ قدار اور مسرع. جب قدار اور مسرع جب انہوں نے قتل کی, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, فعقروها, پورے قوم والوں جو نا اس اونٹ کو قتل کیا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ پورے قوم والے جو نا اس اونٹ کو قتل کیے. تو اس کے مفسرین نے جواب دیا, جب قدار اور مسرع جب اونٹ کو قتل کر رہے تھے اس وقت جو عورت تھے, وہ عورتیں اپنے گھر سے باہر آتی ہیں, اگر اپنا پردہ نکالتی ہے, اپنا بال باہر نکالتی ہے اور بولتی کہ اے قدار مبارک ہو, مبارک ہو,
اے مصر تم نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا جیسا جوش دلاتے ہیں. جیسا کیا ہوتا ہے کوئی انسان رننگ ریس کوئی گیم کھیلتا ہے، ہم بولتے ہیں ہاں ماشاء اللہ بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا کیا. اس طرح اس زمانے کی پوری عورتیں جو ہے نا، پورے لوگ، جب قدار نے مصرع نے جب اون کو قتل کی تو پورے عورتیں گھر سے باہر آتی ہے، پردہ نکالتی ہے، اپنے بال کو باہر کرتی ہے اور جوش دلاتی ہے، ہاں قدار تم نے بڑا اچھا کام کیا. گویا کہ پورے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ گناہ کرنا، گناہ کرے، گناہ کو ساتھ دینے والا بھی گناہ کے برابر اس کو گناہ ملے گا. اس طرح پورے قوم والوں یہ طے کر لیا کہ جو نا ہم اون کو قتل کریں گے، یہاں تک جو نا اون کو انہوں نے قتل کر دیا. اب اون کو بھی یہاں قتل کر دیے. وہاں وہ 9 لوگ بھی مر گئے جو صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ کر تھے. تو یہاں تک کہ 3 دن کا وقت تھا، یہاں تک کہ سنڈے کے دن مفسرین نے فرمایا کہ سنڈے کے دن صبح صبح جو نا اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا. صبح صبح فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صیحہ ایک چیخ، بس ایک چیخ. پورے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر، ایک چیخ کے ذریعے سے، ایک چیخ پورے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا. بس ایک چیخ، پورے جتنے لوگ وہاں تھے پورے کے پورے ہلاک ہو گئے. یہاں ایک بات جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، قوم عاد جو ہلاک ہوئے، ہلاک ہونے کے بعد ان کی باڈی کیسی تھی؟ جیسا کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس پر کا سر نکال دیں گے تو کھجور کا درخت ایک کے اوپر ایک گر جاتا ہے، کس طرح ہوگا؟ اس طرح جو نا قوم عاد کی باڈی جو نا وہاں گری ہوئی تھی. آپ کیونکہ ہمیں ایک ریکارڈنگ میں جو نا تھوڑا یہ کر دیا تھا، قوم عاد جب اللہ نے جو ان کو ہلاک کر دیا ہوا کے ذریعے سے، تو ان کی باڈی کیسی گری ہوئی تھی؟ جس طرح کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، کھجور کا درخت جو ہوتا ہے اوپر کا سر نکال دو وہ ایک جو اوپر گر جاتا ہے، اس طرح ان کی باڈی جو نا گری ہوئی تھی. یہ قوم عاد کے بارے میں ذکر ہے. قوم سمود کے بارے میں یہ ہے کحشیم المحتضر. قوم سمود کے بارے میں کیا ہے؟ اگر گھاس کے اوپر اگر بکری پیر رکھتا ہے تو کس طرح گھاس پیس پیس ہو جاتا ہے، اس طرح پورے قوم سمود جو نا پیس پیس ہو گیا. میں غلطی سے بتا جاتا ہے، وہ قوم عاد کے ساتھ نہیں، قوم سمود کے ساتھ. قوم سمود کی باڈی کیسی تھی میدان میں؟ جس طرح جو نا گھاس اس کے اوپر جانور پیر رکھنے کی وجہ سے پیس پیس ہو جاتا ہے، اس طرح قوم سمود کی پوری باڈی جو نا پیس پیس ہو کے جو نا گری ہوئی تھی. پورے قوم سمود کی باڈی اب یہاں پیس پیس ہو کے گر گئی تھی پورے قوم سمود کی. ہاں کیونکہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ ہو چکا ہے. قوم عاد کی باڈی کیسے گری ہوئی تھی؟ جس طرح کھجور کا تنا گرا ہوا تھا اس طرح. قوم سمود کی باڈی جس طرح گھاس پیس پیس ہوتا ہے اس طرح ان کی باڈی جو ہے نا پیس پیس ہو کے جو نا میدان میں گری ہوئی تھی. اب پورے قوم سمود کی باڈی جو نا وہاں گری ہوئی تھی. تو صالح علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت کی، صالح علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی. جیسا ہود علیہ السلام جب قوم میں عذاب آ کر تھا اس وقت بھی اللہ نے ہود علیہ السلام کی حفاظت کی. یہاں بھی صالح علیہ السلام کی قوم پر، قوم سمود پر جب عذاب آیا تھا اس وقت اللہ نے صالح علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی. کیسا حفاظت کی؟ جیسا کہ مفسرین نے کہا جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں حفاظت کی، اس طرح اللہ نے قوم ہود کو ان کے عذاب سے، قوم کے عذاب سے اللہ نے حفاظت کی. قوم صالح کو اللہ نے قوم کے عذاب سے اللہ نے حفاظت کی. اور پوری باڈی وہاں گری ہوئی تھی. صالح علیہ السلام ان باڈیوں کو دیکھ کر، ان کے جو قوم کے جو باڈی جو کفر کرتے تھے، جو انکار کرتے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ لقد ابلغتکم رسالات ربی وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اے قوم سمود، پوری باڑیوں کو کہتے ہیں، اے قوم سمود میں نے تم کو دین کی دعوت دی لیکن تم میری بات نہیں مانے. یعنی کہ صالح علیہ السلام جو مردے جو سامنے گرے ہوئے ان سے کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ جو نا تم جو ہے نا دین کی طرف آ جاؤ لیکن تم نہیں سنے. آج کیا ہوا تمہارا؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیے تھے. جنگ بدر میں جو ہے نا 70 کافر مارے گئے. 70 کافروں کو جو نا ایک گڑھا میں ڈال دیا گیا. گڑھا میں ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافروں سے بات کرتے ہیں. مردے کافر ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں. تو غالباً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ تو مردے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الان اے عمر صرف اب وہ میری بات سنتے ہیں، بس اس سے پہلے بھی کبھی مردے نہیں سنے نہ ہی اس کے بعد سنیں گے لیکن اب صرف جو نا وہ میری بات سنیں گے. تاکہ ایک ہوتا ہے کہ جو نا جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا اب ایسا کیوں کیا، آپ ایسا کریں آپ ایسا سزا پاتی ہیں. آپ ایسا کہ ہم بولتے ہیں نا گویا کہ یہ بھی پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر.
وہی جو نا صالح علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتی ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ توحید کی طرف آ جاؤ، لیکن تم نہیں سنے، لیکن آج تم کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ یہ جو ہے نا قوم سمود کا واقعہ۔ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا تبوک کا رستہ جو نا آپ دیکھیں گے مدینہ سے تبوک جائیں گے تو بیچ مدینہ اور تبوک کے درمیان جو نا یہ قوم سمود کا جو علاقہ پایا جاتا ہے، مدائن صالح کے نام سے قوم سمود کا علاقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو نا وہاں سے جا رہے تھے قوم سمود کا علاقے کی طرف۔ اب صحابہ کو پانی کا پیاس آنے لگا، پورے صحابہ جو نا پانی وہاں جو نا کنواں میں جو پانی تھا وہ پانی لینے لگے صحابہ، اور پانی لے کے سالن بنانے لگے اور آٹا گوندنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے نہیں کہ یہاں عذاب آ کر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے، لیکن صحابہ کیا کرے؟ وہاں سے جو نا پانی لیے، سالن بنانا شروع کرے اور روٹی سب کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی کہ یہ کیا ہو گیا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سالن بنا رہی ہیں اور جو نا روٹی کے لیے آٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالن کو تم سٹ دو، کہ سالن کو تم سٹ دو۔ دوسرا، یہ جو آٹا ہے یہ جانوروں کو پھینک دو، یہ جانور ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ عذاب آنے کا جگہ ہے، یہاں ہم نہیں جائیں گے، یہاں ہم جو نا غم سے جو نا ہم وہاں سے گزر جانا ہے، وہاں کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا کہ آج بھی اگر آپ جائیں گے، آج بھی ہے سعودی عرب وغیرہ میں سنسان علاقہ ہے، وہاں کوئی نہیں رہتے ہیں، اگر آپ وہاں سے جائیں گے آپ خاموشی سے وہاں چل جائیں گے، وہاں بیٹھ کر کھانا پینا پکنک یہ نہیں آتا۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، جو تم سالن بنائے ہیں سالن وہ تم پھینک دو، آٹا جو ہے نا وہ جو ہے نا جانوروں کو دے دو، اور ساتھ میں جو ہے نا یہ جو چیز ہے العلا، ہاں العلا بولتے ہیں سعودی عرب میں ہے، آج بھی ہے العلا۔ ہم جو ٹکٹ ہے وہ کئی 200 یا 300 ریال ٹکٹ ہے العلا کے نام سے، وہ مشہور ہے، العلا ہے، مدائن صالح ہے، یہ تمام وہی ہیں۔ لیکن العلا جو نا بعض جو پکنک بھی بنا دی ہو لوگ تھوڑا ہٹ کے ہو، لیکن مدائن صالح جو نا آپ کو نظر آئے گا پورا پہاڑ وغیرہ وہاں ہے جہاں قوم سمود رہتے تھے۔ لیکن العلا جو ہے نا تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن عذاب کی جگہ وہاں کوئی نہیں جاتے، وہاں کوئی نہیں جاتی۔ یہاں الحمدللہ ہمارا صالح علیہ السلام کا جو قصہ جو نا ختم ہوا، یعنی کہ مختصر خلاصہ یہ ہے، صالح علیہ السلام سعودی عرب کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ یہ صالح قوم سمود کے پاس آ کر تھے، سمود کا معنی کم پانی کو بولتے ہیں، کم پانی۔ یہ قوم سمود کہاں رہتے تھے؟ مدائن صالح، مدائن صالح یہ وہاں رہتے تھے، آج بھی آپ یوٹیوب میں نظر آئے گا آپ۔ اور صالح علیہ السلام کس کی نسل سے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام ان کی نسل سے ہیں۔ اور جس طرح قوم ہود نے بت کی عبادت کی، اس طرح قوم صالح نے بھی جو بت کی عبادت کی۔ جب بت کی عبادت کرتے ہیں تو وہاں صالح علیہ السلام آ کر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ کتنے ہٹے کھٹے تھے، صرف ایک انسان قوم سمود میں سے صرف ایک شخص جو ہے نا پہاڑ میں جو ہے نا کھودج کر جو ہے نا گھر بناتا تھا، اتنا طاقتور تھے وہ لوگ جو ہے نا، اتنے طاقتور تھے۔ اب صالح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ صالح اگر تم سچی معنوں میں نبی ہیں تو جو ہے نا وہ اس پہاڑ سے جو ہے نا یہ اونٹ لے کر آؤ، تو جو ہے نا اونٹ لے کر آتے ہیں، پھر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر صالح علیہ السلام کہتی ہیں دیکھیے اب اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن اللہ کی اونٹنی کنواں میں پانی پیے گی، دوسرا کوئی نہیں پیے گا، دوسرے دن آپ پئیں گے، اللہ کی اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ یہ قوم والوں کو نہیں رہا گیا، قوم والوں نے کہا کہ یہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، تو قوم والوں نے پلاننگ کی ہم قتل کریں گے، یہاں تک کہ جو ہے نا مصرع جو ہے نا تیر چلاتا ہے جو اونٹ کے پاؤں میں جا کے لگتا ہے، اور قدار جو ہے نا اس کو ذبح کر دیتا ہے، اس کو نہر کر دیتا ہے۔ جب یہ چاشمی کے دن یہ چیز ہوتا ہے، اسی دن جو ہے نا صالح علیہ السلام عذاب کی خوشخبری دیتی ہے، 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ لیکن یہ قدار اور مصرع 9 لوگ تھے جو بہت زیادہ فساد مچانے والے تھے قوم میں، انہوں نے یہ پلاننگ کی آج رات ہم صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو ان کے گھر کے اطراف کھڑے ہوتے ہیں 9 لوگ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے رات میں، تو ان کے پر آ کے پتھر گر جاتا ہے، یہ 9 لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم والوں کو جو ہے نا 3 دن کے بعد صبح جو ہے نا عذاب آتا ہے، یہاں تک کہ پورے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عذاب ایک چیخ خزرے سے، ایک چیخ خزرے سے اللہ نے پورے قوم صالح کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب ہلاک ہوتی تو ان کی باڑی کیسی تھی؟ جس طرح گھاس اس پر گائیں اگر پیر رکھتا ہے، بکری پیر رکھتی ہے تو پیس پیس ہو جاتا ہے نا، اس طرح اس کی باڑی جو ہے نا صالح علیہ السلام کی قوم والوں کی جو باڑی پیس پیس ہو کے جو نا میدان میں گری ہوئی تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا توحید پر آ جاؤ، لیکن تم نہیں مانے تو آج عذاب پہ تم چلے گئے۔ یہاں تک کہ نبی کے زمانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں سے گزرتے ہی قوم سمود کے بستی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہاں کھانے پینے سے منع کرتے تھے، سیدھا جو نا وہاں سے گزر جاتے تھے، وہاں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے گزر جاتے تھے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا قوم سمود
اور قوم عاد کا واقعہ ہمارا ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.